بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہارٹ ٹاکس. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ آرگنائزیشنز، وہ بزنسز جو کسی کاز کے ساتھ، جو ایک مشن کو لے کر چل رہے ہیں، ایک ویژن کو لے کر چل رہے ہیں، ان کی آواز بنے، ان کی آواز آپ تک پہنچائے. جو سوسائٹیز کے کچھ مسئلے ہیں ان کو حل کرتے ہیں. اور آج جس مسئلے کو ہم ڈسکس کریں گے وہ اس ملک کے اور کوہارٹ کے نوجوان طبقے سے جڑا ہوا ہے. شروع میں یہ مسئلہ انسان کو ایک چھوٹی سی کنفیوژن لگتا ہے، لیکن بعد میں آگے جاتے جاتے یہ ڈپریشن، انزائٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ. آج بھی بہت سارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ اپنے والدین کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. کسی کے والد ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کسی کی والدہ انجینئر بنانا چاہتی ہیں، لیکن اس بچے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا بننا ہے. اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کوئی نہیں کرتا. پھر وہ جب اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور اس کے وہ انٹرسٹ نہیں ملتے اس کو، تو وہ ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. کوہارٹ میں ایک شخص نے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کی ہے. آج ہم نے ان کو اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے. فاؤنڈر آف مومنٹم پوائنٹ اویس الیاس. سر بہت بہت شکریہ آپ آج اس پوڈ کاسٹ میں آئے. سر پہلے تو بتائیں کہ یہ مومنٹم پوائنٹ ہے کیا، اور یہ اس سفر کا آغاز آپ نے کیسے کیا، یہ سفر کیسے شروع کیا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل بلانے کا. اور مومنٹم پوائنٹ اس کے بنانے کے، بہت اس کو سیٹل کرنے کے، اس کا ایک پلیٹ فارم کو اسٹارٹ کرنے کے بہت سے کوسٹ تھے. اور جو مجھے اپنی لائف میں، تھرو آؤٹ لائف میں نے اس کو انالیسس کیا اور دین میں نے ایک اسٹیپ لیا آفٹر ایجوکیشن، آفٹر کریئر ایکسپیرئنس. تو مومنٹم پوائنٹ کا خیال مجھے مطلب اس وقت ایک پروڈکشن سی، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت مجھے آئی تھی، اور وہ بھی مولانا روم کے کوٹیشن سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس مقصد کا جذبہ اس کی فطرت میں شامل کیا ہے. تو یہ ایک کاز تھا جو مجھے، جس نے پریڈکٹ بھی کیا اور موٹیویٹ بھی کیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور ریزن بینگ فرام دا جنریشن آف 90s کی جنریشن کی جو نوجوان ہیں اس وقت آپ کے سامنے بہت سے معاشرے میں، تو ان کے ایشوز بھی ہیں. اور سب سے جو بڑا ایشو ہے کہ ان کو ایک ڈائریکشن نہیں ہے. ہارڈ ورکنگ بھی ہیں، وہ لوگ ایفرٹس بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک ڈائریکشن نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے کچھ وقت پہلے فرمایا کہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ بھئی آپ نے انجینئر بننا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، یا اس کے بعد اگر فورسز میں جانا ہے. تو معاشرہ انہی تین چیزوں پر اٹکا ہوا ہے. اسٹل یہ ایک سوچ ہے، یعنی دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور ہم ابھی تک انہی تین پوائنٹس پہ اٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو مومنٹم کو بنانے کا جو ہے تو وجہ بنی، وہ یہ تھا کہ ہماری جو مطلب اس وقت جو لوگ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، کافی اسٹریس کا شکار. آپ خود دیکھیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں آپ نے انٹرویوز لیے، حالات دیکھے، واقعات دیکھے، تو ایک سیویئر اسٹریس کا شکار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ان کو بوسٹ اپ کر سکے. اور مومنٹم نام اس چیز کا ہے کہ وہ یہاں آئیں، جو انہوں نے ہارڈ ورک کیے، ایفرٹس کیے، ایٹ دا ویری اینڈ وہ ہوپ نہ ہاریں، بلکہ اس رستے کی جو رکاوٹ ہے اس کو عبور کر سکے اس پوائنٹ میں آ کے ڈسکس کر کے. ٹھیک ہے. اور چوتھی جو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو آپ نے بھی فیس کی ہوگی آئی تھنک، کہ ہماری جو گورنمنٹ کے مختلف ڈسپلنس کے ایریاز کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ جس کا اسکور ہوتا ہے، پوزیشن ہوتی ہے، وہ تو سلیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن مومنٹم پوائنٹ جو ریسٹ ہیں، جو باقی ہیں، ان پہ کام کرنا چاہتا ہے. سر بہت اچھا فرمایا آپ نے کہ یہ سوسائٹی کے ایک ڈیفیکٹس ہیں، جو مطلب انجینئر، ڈاکٹر سے ہم ہٹ ہی نہیں رہے، ہم بچوں کے انٹرسٹ کو جاننا ہی نہیں چاہتے. سر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا
کہ اس طرح کا قدم وہی شخص اٹھا سکتا ہے یا تو اس کو اپنی جوانی میں گائیڈنس ملی ہو یا پھر نہ ملی ہو تاکہ وہ دینا چاہے آگے. تو آپ کی اچیومنٹس آپ نے کیسے سوچا کہ میں اس چیز کو شروع کرتا ہوں؟ اپنی کچھ اچیومنٹس بتائیں تاکہ جو بچے ہیں وہ انسپائر ہوں، وہ اپنے جو گولز ہیں، کیونکہ ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس چیز میں جاؤ گے تو آگے اسکوپ نہیں ہے، چاہے اس کا انٹرسٹ ہو کہ نہ ہو، تو وہ اس چیز میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کا کیریئر سب کچھ رہ جاتا ہے. تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ کس طرح بچے اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں. تھینک یو. سب سے پہلے دیکھیں میں نے خود جو اچیومنٹس کی تو سب سے پہلے میں نے اقرا پبلک اسکول اینڈ کالج کوہاٹ سے میٹریکولیشن کی. تو میٹرک کے بعد بندہ چاہتا ہے کہ یار اب میں تھوڑا آگے جاؤں ایک کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے. تو میں نے گیریزن کیریئر کالج کوہاٹ میں وہاں سے ایف ایس سی کی پری انجینئرنگ میں. وہی آپ والی بات، ایک کانسیپٹ میڈیکل اینڈ انجینئرنگ کا. پر وہاں میں نے جب ایڈمیشن لیا تو جو ایک ملٹری وے آف لائف تھی، سب سے جو بیسٹ چیز وہاں سے میں نے سیکھی اچیومنٹ کے حوالے سے. باقی تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایگزام یہ وہ، لیکن ڈسپلن اس ادارے نے جو مجھے دیا ہے لائف ٹائم کے لیے وہ ہے ڈسپلن. اس کے بعد جو میں نے فردر موو کیا اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور سے میں نے بیچلرس کیا الیکٹریکل انجینئرنگ. تو اس کے بعد ایک فردر فیز آیا جو سب سے چیلنجنگ فیز ہے اس جنریشن کے لیے بھی. تو اس فیز میں میں نے یہی دیکھا کہ میں نے ٹریننگس جب کمپلیٹ کی تو ایک ٹیسٹ کی سیریز اور یہ وہ مطلب ایفرٹس آگے پیچھے. تو اس فیز میں ان ہونے کے بعد بی آر ٹی پشاور کا وہی نیا پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو وہاں مجھے اپرچونیٹی مل گئی. لیکن میں ایک سوشل مائنڈیڈ بندہ بھی تھا جو ایک سوشل افیئرس والی سوشل سیکٹر والی لائف گزارنا چاہتا تھا. تو وہاں مجھے فیل ہوا کہ ٹیکنیکل سائڈ میں نہیں چل سکوں گا. تو وہاں سے پھر میں نے اپنے بیک گراؤنڈ کو، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو اور کریئر کو ڈائیورس کیا. کیونکہ میرے لیے کامیابی وہ ہے کہ جس چیز سے مجھے سکون مل سکے، جو چیز مجھے مطمئن کر سکے اور جس سے میں مطمئن ہو کے آگے کی طرف موو کر سکوں. تو پھر دنیا کے لیول پر یعنی کہ ایک چیز سیکھنے کی شوق تھا مجھے، اور میں نے پھر پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرس کیا یونیورسٹی آف پشاور سے. ایک نئی اور عجیب بات تھی لیکن میں نے کیا کیونکہ میرا ایک انٹرسٹ تھا، اور میں نے ایک سوسائٹی کو چیلنج بھی کرنا تھا کہ صرف انجینئرنگ اور میڈیکل ہی نہیں بلکہ سوشل سیکٹر بھی آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے. اس کے بعد میں نے کریئر کا آغاز فردر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے کیا. سرد یونیورسٹی کا ڈسٹینس ایجوکیشن سینٹر جو کوہاٹ میں تھا. تو وہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت یہاں پر جو میں اسکل بھی دے رہا ہوں نیٹ ورکنگ کی، تو پرسنل ریفرنس اور نیٹ ورک کی اسکل کو استعمال کرتے ہوئے میں اس یونیورسٹی میں مجھے اپرچونیٹی ملی. دین ایک نیا آغاز کووڈ-19 اور اس سخت ترین کرائسس کے دور میں پوری دنیا جکڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونیٹی دی اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کوہاٹ پہ ایک ایجوکیٹر کے طور پہ. اور وہ ایک اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ ایک نئی چیز تھی میرے لیے، کیونکہ فزیکل اینڈ ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس ریلیٹڈ اور ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں تھیں. اس میں فزیکل ایجوکیشن نئی چیز تھی، لیکن اس چیلنج کو میں نے قبول کیا، ان ہوا، بہت کچھ سیکھا. اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے میرے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے، میری فیملی کی اور ٹیچرس کی بھی اوبیسلی، اینڈ میرے فورن فرینڈس کی بھی. مطلب انہوں نے بھی مجھے، وہ پھر فردر میں ڈسکس کروں گا آپ سے اس پہ اس میں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ ابھی یعنی میں جس پوزیشن پہ موجود ہوں کہ میں نے جنرل نیازی کی ایک لائن پڑھی تھی. اسٹل یہ چیز میں نے جب تھوڑی سرچ کی تو پینڈنگ میں ہے، آیا انہوں نے کہی ہے کہ نہیں کہی. لیکن فال آف ڈھاکہ جب ہوا تھا تو جنرل نیازی صاحب نے ایک بڑی خوبصورتی سے لائن کہی تھی جو آج مجھے سوٹ کرتی ہے. ناکامیوں نے اور بھی سرکش بنا دیا، ناکامیوں نے اور بھی سرکش بنا دیا،
اتنے ہوئے ذلیل کہ خوددار بن گئے. سر ابھی آپ نے یونیورسٹی اور جو ایجوکیشنل پروسیس ہے ہمارے ملک کا وہ ڈسکس کیا ہے. بیسیکلی جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ میٹرک اسکول لیول کا کام ہے کہ بچے کو وہ چیزیں پرووائڈ کرے, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے اسکول ہے, جو ہمارے یہ ادارے ہیں, یہ فیل ہو گئے ہیں یہ کام کرنے میں, کیونکہ جو میجورٹی ہے ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ والدین کا تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن جو اسکول ہے, اساتذہ ہیں, ان کا تو یہ کام ہے کہ بچے کے جو, کیونکہ وہ بچہ پورا دن ان کے سامنے رہتا ہے, ان کے انٹرسٹ کا ان کو پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کو اس طرح پالش نہیں کرتے. تو آپ کو یہ فیلئر لگتا ہے اسکولس کا؟ دیکھیں, پولیٹکس میں نے ایک ٹرم پڑھی ہے جس کو کہتے ہیں سوشل چینج. ٹھیک ہے, میں نے پرسنل اینڈ گلوبل نیٹ ورکنگ کے ذریعے باہر کے بہت سے لوگوں سے کنیکٹ ہو کے, ایون ان کے بچوں کے ساتھ بھی مطلب ہے کہ بات چیت میں نے کی, کبھی انگلش کے حوالے سے, لینگویج کے حوالے سے انہوں نے پوچھا, تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف ایک اس کی اسکول کی یا مطلب ٹیچرس کی یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نہیں, یہ چینج پورے ایجوکیشنل سسٹم میں لانی ضروری ہے, کیونکہ ہم نے اب مقابلہ اپنے معاشرے میں, اپنے ملک میں نہیں, پوری دنیا کے ساتھ کرنا ہے. تو ہمارا کریکولم اب انٹرنیشنل لیول کا ہوگا, تب جا کے ہم اس چیز کو اچیو کر سکیں گے, لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ ہمارا بچوں کا لیول اسٹل وہ نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے. میں خود چونکہ اس ادارے سے ہوں تو میں نے فیل کیا, دیکھا, اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے, لیکن اسٹل دیر از اے روم فار امپروومنٹ. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو نوجوان طبقہ آپ کے پاس آئے گا, کچھ اس بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کیا سروسز ان کو پرووائڈ کریں گے, کس طرح ان کو گائیڈ کریں گے, کس طرح پالش کریں گے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں پر میں نے خود ہی, کیونکہ دیکھیں اس سارا ایکسپیرینس جو آپ سے ڈسکس کیا, ایجوکیشنل ایک ڈائیورس بیک گراؤنڈ کا اور کریئر کے ڈائیورس بیک گراؤنڈ کا, اس ایکسپیرینس کو ڈسکس کرنے کے بعد میں نے یہی گین کیا کہ کریئر کاؤنسلنگ ضروری ہے, کریئر کوچنگ ضروری ہے, ٹھیک ہے, گلوبل اینڈ انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے تو ہمارے پاس پبلک اینڈ موٹیویشنل اسپیکنگ. ٹھیک ہے, تو کریئر کاؤنسلنگ کن کی جاتی ہے, کہنے کی بات یہ ہے, اب میٹرک کے بچے ہیں, ہم کو نہیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے. سوسائٹی کہتی ہے بیٹا ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, نہ ہوا تو پھر کہیں ہو جانا, لیکن ان کے اندر کا ٹیلنٹ وہ اصل چیز ہے, اور وہ یہاں اس پلیٹ فارم سے ہی ڈسکس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایف ایس سی کے بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی بتانا ہے کہ آپ کا ہڈن ٹیلنٹ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹیلنٹ دیا ہے, ہر انسان کو دیا, کوئی بھی نالائق نہیں ہوتا, لیکن اب جو بندر ہے یا جو شیر ہے, ٹھیک ہے, اب بندر کا کام درختوں پہ چڑھنا ٹپنا ہے, اب شیر کا کام درختوں پہ چڑھنا نہیں ہو سکتا. پانی میں جو رہتی ہے مخلوق وہ باہر سروائیو یعنی مچھلی نہیں کر سکتی. تو سیم از دا کیس, ہر انسان کی فطرت میں ایک شوق, ایک جذبہ ہے, وہ اس کو اچیو کرے گا. یہ تو میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگی. اب اس کے بعد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی بات, ٹھیک ہے, جو کرنٹلی انڈر گریجویشن میں پڑھ رہے ہیں, تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے. یہ کمپیوٹر کی نہیں, پرسنل کنیکشنز کی, ریفرنسز بنانے کی, جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں تعلقات بنانا. یہ اس دور میں کریکولم کا ایک انڈائریکٹلی حصہ ہے, اس کے بغیر آپ موو نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو اس میں پھر فردر ریزیومے اور انٹرنیشنل ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ مطلب اپلائی کیسے کریں گے. تیسری چیز ہے وہ ہے جس پہ میں پراؤڈ فیل کر سکتا ہوں, وہ ہے میری انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ, یعنی گلوبل نیٹ ورکنگ. بہت سے دوست ہیں میرے, اور یقین کریں آپ, میرے دوست اس طرح فرام 2015 جب میں یونیورسٹی لائف میں تھا, میں نے پڑھایا مختلف فارمس سے, تو وہ دوست اس طریقے سے میرے اب بن چکے ہیں, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ انڈونیشیا ہو, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, اور ویریس ادر کنٹریز.
کہ اگر میں ان ملکوں میں وزٹ کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے جاؤں، کیونکہ میرا پاکستان میں رہنا ہی میرا زندگی کا مقصد ہے، جسٹ وزٹ کرنے کے لیے، اپنے ایکسپیرینس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بندہ جائے، ٹریولنگ کے لیے غلط بات ہے۔ تو جو میرے دوست ہیں ان ملکوں میں جاؤں تو اس طریقے سے میں وہاں فیل کروں گا کہ جیسے کہ وہ مہمان ہیں اور میں میزبان ہوں۔ میں نے اس طریقے کی دوستی بنائی، اور میں نے اپنے اس ادارے میں اپنے فلیگ کے بعد، اپنے ملک کے فلیگ کے بعد انٹرنیشنل یعنی یونائٹڈ نیشنز کی فلیگ کو بھی رکھا، بیکاز میرا ملک یونائٹڈ نیشنز کا حصہ ہے اور میری ریپرزنٹیشن وہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو گلوبل کنیکشن رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم نے گلوبل سطح پر ہی اس دور میں کمپٹیشن کرنا ہے اگر ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ 4 چیزیں، اور پبلک اور موٹیویشنل اسپیکنگ، بچوں کو بول چال کا طریقہ سکھانا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی لیڈر بنے اور مطلب ہے کہ پبلک سے اسپیک مطلب وہ کرے، آپ میں بیٹھ رہے ہیں اس پبلک اسپیک، ٹھیک ہے؟ ایک تھرل دینا بچوں کو، ایک ان میں ہوپ پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے تو فائنلی آ جاتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری سوسائٹی پہ کام کرنا۔ میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹس پہ کام کرنا، لیکن وہ تھوڑے سے اسٹیپس آگے ہو جائیں دین اس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ سر آخر میں آپ بات کرتے ہیں جس شہر سے آپ نے اسٹارٹ لیا ہے، کوہاٹ کی، کوہاٹ کی عوام کے لیے آپ کچھ ویبینار، سیمینار ارینج کر رہے ہیں، یا کچھ فردر ہم دیکھیں گے کوہاٹ کی عوام کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں، تو کچھ اس بارے میں بتائیے کہ۔ جی بالکل، انشاءاللہ 19 جنوری 2025 کو بن قاسم مال، اولڈ PF سلما، میرخیل بازار کوہاٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ سنڈے کا دن ہوگا اور دوپہر کے 2 بجے، جہاں سب کے لیے آنا ایکسیسیبل ہو، تو انشاءاللہ ہم ایک سیمینار کنڈکٹ کریں گے، اور فیوچر میں پھر جو میرے فورن فرینڈس ہیں یا پاکستان میں ہیں ایکسپرٹس، ان کے ساتھ ویبنار کنیکٹ کرنا وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن کرنٹلی انشاءاللہ تعالیٰ میں 19 تاریخ کو پورے کوہاٹ کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے ان نوجوانوں کے لیے، وہ تو میں کہنا بھول گیا اس وقت، لیکن جو اس وقت جاب تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی ان کے بھی یہاں ایک پلیٹ فارم ہے، ان کے لیے بھی ان کو بھی ایک اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ اور وہ نوجوان جو اپنی جاب سے تنگ ہیں، کیونکہ میں نے ایک ڈائیورس میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ ساری چیزیں، کیونکہ اس سیشن میں تو ڈسکس نہیں ہو سکتی سب کچھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے فرسٹ سیمینار میں وہ ساری چیزیں اسے ڈسکس کریں گے۔ تو 19 جنوری 2025 کو سیمینار کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کا مشن ہے، جو ویژن ہے، جب اگلی بار ہماری ملاقات ہو تو آپ اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ بہت کور ایشو ہے نوجوانوں کا۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنا ڈپریشن میں ہے نوجوان، انزائٹی کا شکار ہے، ہاسٹلز میں کیا ہو رہا ہے، تو اس سے آپ ان کو نکالنے میں کامیاب ہوں، اور یہ بہت اچھا آپ کا مشن ہے، اور ہم بھی کوہاٹ ٹاکس کے پلیٹ فارم سے آپ تک ایسے جو مشنز ہیں، ایسے ویژنز جو ہیں، اور ایسے لوگ جو ان مشنز کو، ویژنز کو لے کے آگے چلتے ہیں، ان کی آوازیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔